الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، کامیاب گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میری جان محفوظ ہو، میرا مال محفوظ ہو، میری عزت آبرو محفوظ ہو۔ تو ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ میری عزت آبرو محفوظ ہو، تو اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو گزشتہ نشستوں سے اس کے اسباب بتا رہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا بڑا بنایا ہے، تو ایک بڑے میں، ایک ذمہ دار میں جو اس کی حیثیت ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے، قوام ہونا چاہیے۔ قوام بنیے۔ اگر عورتوں کے کہنے پہ گھر چلیں گے تو سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر میں نے یہ عرض کی تھی بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیوی میں، بچوں میں حیا ہو، شرم ہو، ان کی عزت آبرو محفوظ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم حیا کا عملی نمونہ بنیں، ہماری آنکھ محفوظ ہو، ہماری تنہائیاں پاک، ہماری سوچ پاک۔ ہم اگر بڑھاپے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پا رہے تو ہم اپنی جوان اولاد سے کیسے اس بات کی تمنا کریں اور کیسے مطالبہ کریں جن کی جوانی ہے، شہوتیں ہیں۔ دو بات۔ آج تیسری بات عرض کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پاک دامنی میں، حیا میں، شرم میں، عفت میں ایک نمونہ ہو، آئیڈیل گھرانہ ہو، ہمارے گھر کی بچیاں ان کے اندر شرم و حیا ہو، گناہ کے قریب نہ پھٹکیں، بے حیائی کے قریب نہ پھٹکیں، شریعت نے جو بارڈر اور حدود قائم کیے ہیں ان حدود کے اندر رہیں، ان حدود سے باہر نہ نکلیں۔ تو پھر ہم کو ایک کام کرنا ہوگا۔ تیسری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں بھائی آگے تشریف لے آئیے، یہ جگہ صف خالی ہے نا، آگے آ جائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بیٹھنے کی، مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سے صفیں بنتی چلی جائیں، دائیں بائیں دائیں بائیں، پھر ایسے بنتی چلی جائیں۔ اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو جتنا پہلی صف میں ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے پہلی صف والوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی، پھر اس کے بعد دوسری صف والوں پر، پھر تیسری صف والوں پر۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عزت آبرو محفوظ ہو، ہمارے بچے باحیا ہوں، کوئی ان کی کردار پر انگلی نہ اٹھائے، تو پھر اور ہمارے نزدیک پیسے سے زیادہ عزت اہم ہے، تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کام جو نبی کرتے تھے وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں حیا کی، شرم کی دعوت چلے۔ کیا مطلب؟ اپنے بیوی بچوں کو شرم اور حیا کے تقاضے کون بتائے گا؟ اسکول میں تو نہیں بتائے جائیں گے۔ آپ کوئی نصاب اٹھا کے دیکھیے کہ اس کے اندر کوئی کتاب ایسی ہو جس میں بچوں کو بتایا جائے بیٹا یہ قرآن ہے، دیکھو کیسی
کاش کہ ہمارے بچے قرآن سمجھتے تو ان کی سوچوں میں تبدیلی آتی۔ ذرا آپ غور کیجئے گا، قرآن نے اتنی باریک باریک باتوں کو لیا ہے، یہ احکم الحاکمین کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا سے چلنے والی بچی کی چال کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے۔ ہم جس یعنی آپ اس سے تصور کریں کہ شرم اور حیا کو کتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ہمارے پیمانے بدل گئے، جو اللہ کے نزدیک اہم تھا ہمارے نزدیک غیر اہم ہو گیا، تو پھر زندگی ایسی گزرے گی۔ جو اس کے نزدیک غیر اہم تھا ہم نے اس کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں داخل کر لیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتیں اپنی چال ایسی نہ چلیں کہ ان کے پاؤں کی آواز مردوں تک پہنچے اور ان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو۔ اب بتائیے، ہمارے نزدیک یہ غیر اہم ہو گیا۔ یہ کیا چال کیا، انداز کیا، اب تو ہر چیز سے عورت اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے کیا پہن کے نکل رہی ہے، کون کون اس کو دیکھے گا۔ تو ہمارے نزدیک وہ چیز غیر اہم ہو گئی جو اللہ کے نزدیک اہم تھی۔ پھر قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی لینے کے لیے آئی تھی، اللہ نے اس بچی کی چال کو تمشی علی استحیاء، وہ بچی جب حضرت موسیٰ کو بلانے آئی تو وہ سراپا حیا بنی ہوئی تھی، اس کی چال ڈھال کے اندر حیا تھی۔ تو کیا یہ غیر اہم چیز تھی؟ قرآن تو قانون کی کتاب ہے، قانون میں تو صرف اصول بتائے جاتے ہیں، موٹی موٹی اہم ترین باتیں بتائی جاتی۔ قرآن نے بتا دیا کہ بچیوں کی چال کو بھی غیر اہم نہیں سمجھنا۔ اگر تم نے ان کی چال ڈھال کو نہیں سنوارا اور تمہاری ترجیحات میں یہ چیز داخل نہیں ہوئی، تمہارے گھر کا نظام بگڑ جائے گا، پھر منہ نہیں دکھانے کے قابل رہو گے۔ تو بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو شرم اور حیا کے تقاضے بتائیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار بتانے کے لیے تو علم چاہیے، قرآن چاہیے، سیرت چاہیے، علم چاہیے، معلومات چاہیے۔ حیرت کی بات ہے، دادا کیا بتائے گا جب دادا کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ اچھی کتابیں علماء سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے حیا کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے قرآن حدیث کا خلاصہ، تو انشاءاللہ یہ ایک کتاب کافی ہے۔ ہم بتائیں۔ میں بس اوقات خود اللہ نے مجھے توفیق دی، بچوں کی تربیت کے لیے میں نے کچھ کہانیاں بنائی۔ آپ یقین جانیے، میں آج ہی بچوں سے بات کر رہا تھا کہ یار میں سوچ رہا ہوں انبیاء کے واقعات کی کہانیاں بناؤں۔ وہ کہانیاں ملک بھر میں بڑی مشہور ہوئی۔ کبھی انگلینڈ سے فون آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو اللہ جزائے خیر دے، مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا، اور مولانا کو اتنی پسند آئی یہ کہانیاں کہ تربیت کے لیے یہ چیز بہت لاجواب ہے۔ تو وہ کہانیاں نہیں تھیں، اس کے پیچھے قرآن حدیث کا علم تھا۔ تو غور سے سنیے گا ایک بات، کہ میں اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہوں کہ بھائی میں جب کوئی بات کروں تو مجھے مستند بات کرنی چاہیے، غلط بات آگے نہ چلے۔ تو اتنی سی کہانی سنانے کے لیے بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے، قرآن حدیث دیکھنا پڑتا ہے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک باپ کیسے تربیت کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہو، مستند معلومات نہیں ہو، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہو، وحی کا علم نہ ہو، تو اپنے بچے کو کیا بتائے؟ تو ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے رمضان میں بھی الفلاح مسجد میں یہ کہا کہ زندگی میں ایک بار تو اپنے بچوں کو بٹھا کے آپ یہ کتاب سنا دیں، تاکہ کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ بچے گریبان نہ پکڑیں کہ تم ہمیں بے حیائی پہ چلتے ہوئے دیکھتے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا حیا کیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، یہی ہماری اولادیں ہمیں گریبان سے پکڑ کے تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہمارا لباس غیر شرعی تھا، ہماری میل ملاقاتیں غیر شرعی تھیں، کیوں نہیں سمجھایا تم نے؟ تم ہمیں باریک باریک تجارت کی باتیں سکھاتے تھے، کمانے کے ڈھنگ سکھاتے تھے، اور تم ہم کو لباس کی باتیں بتاتے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو زندگی میں ایک بار آپ یہ کتاب درد کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بچوں کو، اپنی بچی کو، اپنی بیوی کو ایک بار سنا دیں۔ اس میں ہم نے یوں جمع کیا
بے حیائی کے اسباب کیا ہیں، اس کے مقابل میں شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ کئی سال لگے مجھے اس کو لکھنے میں۔ شریعت کی تعلیمات حیا سے متعلق اتنی زیادہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کو منضبط کیسے کریں۔ پھر اللہ نے رہبری کی کہ بھائی بے حیائی کے سبب اور اس کے بالمقابل حیا کا تقاضا، یہ راستہ بے حیائی کا ہے، یہ جہنم کا ہے، یہ بربادی کا ہے، یہ عزتوں کے لٹنے کا ہے، اس کے بالمقابل میں شریعت نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ بس اتنا آسان ہو گیا۔ پھر ہم نے اس میں آخر میں سنتیں جمع کر دیں، باحیا بنانے والی 46 سنتیں، بات یہ ختم ہو گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں بس آنکھ سے متعلق 10 سنتیں، اب آپ سارا قرآن حدیث جمع کریں تو انشاءاللہ 10 باتیں آپ کو ملیں گی کہ 10 باتیں جس آنکھ میں ہوں گی وہ حیا والی آنکھ ہوگی، وہ شرم والی آنکھ ہوگی، وہ اللہ کی پسندیدہ آنکھ ہوگی۔ بس یہ ہو گیا۔ پھر زبان کی حیا کیا ہے، یہ اتنا عمل کے لیے اتنا آسان کر دیا۔ زبان کی حیا کیا ہے، کان کی حیا کیا ہے، سوچ اور خیالوں سے متعلق حیا کیا ہے، شرمگاہ کی حیا کیا ہے، پیروں کی حیا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وقت نہیں ہے، یہ سمجھا دیں کہ بیٹا مرنا ہے، اور بے حیائی تو دیمک ہے، جس قوم کو بے حیائی لگ جائے وہ قوم نہ دنیا کی ترقی کر سکتی ہے نہ دین کی۔ جب ذہنوں کے اندر شہوتوں کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو عقل علم میں نہیں چلتی، پھر انسان کا ذہن کسی خیر کے کام میں نہیں چلتا۔ وہ اولادیں جو بے حیائی کے رخ پہ چل پڑتی ہیں، آپ دیکھیں نہ وہ دنیا کی رہتی ہیں نہ آخرت کی، ان کا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے۔ طلاقیں ہو رہی ہیں، کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں، بیوی شوہر سے مطمئن نہیں، ان کی زندگیوں سے مطمئن نہیں، نکاح کم ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں حیا کی تعلیم ہم نوٹ کر اور سمجھائیں بچوں کو، اس کے طریقے بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں ملتان گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ساری ہم یہ آپ کی یہ کتاب ہمارے یہاں ہم نے بچیوں کو پڑھائی نصاب میں اور جگہ پہ۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے، اگر آپ ایسے خوش نصیب ہیں کہ روزانہ آپ کے گھر میں ایک نشست لگتی ہے اور ماشاءاللہ گھر والے بیٹھتے ہیں اور اس میں دین کی باتیں آپس میں چلتی ہیں، تو اس میں ایک مرتبہ زندگی میں، ایک مرتبہ کیوں، اگر مرض خطرناک ہو تو اس کو بار بار بتانا چاہیے۔ بلکہ میں ایک عجیب بات آپ کو کہوں، میں نے قرآن حدیث میں غور کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا زور 6 چیزوں پہ لگا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو آپ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے کہہ کے گئے۔ اسی لیے امت انسانیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بہت بڑے احسان ہیں، اس میں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک زور ہمارا انسانوں پر یہ بھی لگنا چاہیے کہ ہم حیا کی محنت کریں۔ بے حیائی کا سیلاب ہے، طوفان ہے، ہماری نسلیں بہہ جائیں گی۔ تو معلوم ہوا حل کی۔ پھر مجھے حدیث ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام، یہ آواز گونج تو نہیں رہی، صاف سمجھ آ رہی ہے جی آپ؟ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب میں کسی خاص پہلو پہ زور ہوتا ہے۔ مثلا عیسائیت میں سارا زور نرمی، عفو درگزر، معافی، سہ جانا، برداشت کرنا، اس چیز پہ بہت زور تھا۔ فرمایا میرے دین میں سارا زور حیا کے اوپر ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دین میں، اسلام میں زور حیا پر ہے، تو ایک باپ کا زور جس تعلیم پہ لگنا چاہیے وہ حیا کی تعلیم۔ تو ہم کہیں گے کہ اس نے، حضور نے جس چیز کو اہمیت دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہ ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حیا کی باتیں اتنی گھر میں چلیں کہ ہمارے بچوں کے دل دماغ میں، رگ رگ میں یہ بات بیٹھ جائے
کہ بے حیائی کا راستہ ہلاکت کا راستہ۔ ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود لے کے بیٹھیے۔ اچھا آپ نے کہا نہیں جی بچے مانتے نہیں ہیں، اور واقعی ایسی عجیب بات ہے، ہمارے بچے اتنی گندی لتوں میں لگ گئے ہیں کہ میں نے دیکھا اب خیر کی کوئی چیز بچوں کو اچھی نہیں لگتی۔ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا دادا نانا نانی یہ کہانیاں سناتے تھے، اس میں تربیت کرتے تھے بچوں کے۔ آج لے کے بیٹھے کوئی نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا موبائل پہ ہمیں کارٹون دکھاؤ۔ یہ جو متحرک اسکرین کی جن بچوں کو عادت پڑ گئی ہے نا، ان کو دنیا کے نہ ان کو آپ یہاں بیٹھائے یہ کبھی بیان نہیں سنیں گے۔ یہ اتنی خطرناک چیز، آپ اس کو ہلکا لے رہے ہیں موبائل کو۔ جو آپ موبائل پکڑاتے ہیں نا، میں نے یہ دیکھا، یہی میری کہانیاں، میں کسی شہر میں جاؤں لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ کہانیاں سناتے ہیں بچوں کو۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی آپ کارٹون بنائیں، میں نے کہا بھائی میں تصویریں نہیں بناتا۔ پھر میں سمجھ گیا، کہا نہیں ہمارے بچے نہیں سنتے۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچے یہ کیوں نہیں سنتے؟ آپ کے بچے عادی ہیں متحرک اسکرین کے، ایک منظر آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، ایک منظر آ رہا ہے جو جا رہا ہے۔ یہ اتنی مصیبت ہے، بچوں کا دماغ اتنا تیز کم کر رہا ہے۔ اب کلاس کے اندر ایک استاد آ رہا ہے تو استاد تو اسکرین نہیں ہے نا، ایک استاد آئے بھاگ جائے، دوسرا استاد آئے تیسرا آ جائے، بیٹھ جائے کھڑا ہو جائے۔ اب ان بچوں کو یہ منظر اچھے نہیں لگتے، گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بچے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے نزدیک خیر کی ہر چیز پھیکی ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے بچے اسکرین کے بہت زیادہ عادی ہیں، پھر ان کے ایمان کا اللہ حافظ ہے، یہ کلمہ ان کو کلمے پہ موت آ جائے یہ اللہ ہی اس کا حافظ، کیونکہ یہ بات پکی ہے، آپ ان کو کسی بیان میں بٹھائیں ان کا دل نہیں لگے گا، آپ ان کو حدیث سنائیں ان کا دل نہیں لگے گا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھے کہ آخر کیوں نہیں بچوں کا دل لگ رہا، کیوں ان کی آنکھیں عادی ہو گئی ہیں کچھ منظر دیکھنے کے، ان کو اس کے بعد ہر منظر پھیکا لگتا ہے، ان کو ہر منظر جو ہے اس کے اندر لذت نہیں آتی۔ میں نے دیکھا کہ جن بچوں کی ابھی صبح آنے سے پہلے ایک بڑا ادارہ ہے، وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کی کہانی لگا دیتے ہیں، تو وہ یکسوئی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اور منظر نہیں دیکھے ہوئے، تو ان کے لیے اتنا ہی کافی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ مختلف مناسبتوں سے اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات رکھیں۔ آپ کے گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں تقریبات بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس تقریب کو اپنی نسل کی تربیت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق ہونا چاہیے اللہ والے، 3 طبقات سے اگر آپ کا تعلق ہوا، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پہلے میں یہ خود کہتا تھا، پھر مجھے اس کی تائید مل گئی، 3 طبقے امت میں ایسے ہیں، اگر آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کچھ نہ کریں، آپ اپنی نسل کا تعلق ان سے مضبوط کر دیں، انشاءاللہ آپ کے بچے، آپ کے گھر میں دین آ جائے گا۔ نمبر 1 تبلیغ والے، یاد رکھیے ہم عیب نکالتے ہیں لوگوں میں، ہم ایسا نہ کیا کریں۔ میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، امانت دیانت داری سے کہہ رہا ہوں، میں بلکہ خود بھی یہاں بیٹھا ہوں تو تبلیغ کی برکت سے بیٹھا ہوں۔ میرے والد صاحب انجینئر تھے، ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، انہوں نے نسلوں کو دین پہ لگایا ہے، وہ تبلیغ والوں کی برکت، تبلیغ کی برکت۔ تو جن گھروں میں تبلیغ، مثال کے طور پہ بڑے خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں، مستورات کی جماعتیں ان کے گھر میں آ رہی ہیں، تو عورتوں کی سوچیں بدل رہی ہوتی ہیں، یار یہ مالدار گھرانے کی خواتین، ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے اندر ان کی راتیں دیکھو۔ اب آپ کے گھر میں 3 دن تک اعمال ہوں گے، خواتین تہجد پڑھ رہی ہیں، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ 3 دن کے بعد دیکھیں گے آپ کے گھر کی خواتین کی سوچوں میں تبدیلی ہو۔ تو ایک شکل تو یہ ہے۔ اچھا پھر آپ کے بچوں کا کسی نہ کسی تبلیغ والے سے تعلق ہو، جب اولادیں بگڑتی ہیں نا تو لوگ تبلیغ والوں کی محنتیں کرتے ہیں، یار ہمارے بچے کو بھی کچھ دیکھ لو، یار ہمارے بچے کو بھی دیکھ لو، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک ایک کی فکر کرتے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ تو ایک طبقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طبقہ علماء کا ہے، اگر آپ کا تعلق علم والوں سے ہے تو آپ کے گھر میں قرآن آئے گا۔ عالم کیا لے کے آئے گا؟ عالم آ کے تجارت کی باتیں نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ
اہل اللہ سے ہے، دل والے اللہ والے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کل ہی ایک بڑی آپ کی کسی قریب کی مسجد کے ایک امام کہنے لگے کہ اللہ والوں کے پاس میں فلاں کے پاس لے جاتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے، حالانکہ خود عالم ہیں اور بڑے ادارے چلا رہے ہیں، بچہ قرآن پڑھ کے نہیں دے رہا تھا. تو ہمارے مولانا شمس الرحمان صاحب ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، اور اللہ کے ولی ہیں، اور کتنے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہمیں قدر کرنا. تو کہنے میں ان کی صحبت میں جاتا ہوں، بچے کو لے جاتا ہوں، تو بچہ اتنا سا بچہ کہنے لگا، ابو میں حضرت کی برکت سے بدل گیا ہوں. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پورے ہمارے بچے نہیں جانتے کسی اہل اللہ کو. ہمارے گھر میں کیا ہوا؟ کیا ہم ان اہل اللہ کو بلا کے ایک کپ چائے نہیں پلا سکتے؟ یہ ان کو چائے نہیں چاہیے، یہ بڑی دولت دے جائیں گے آپ کو، یہ آپ کو اسلام دے جائیں گے. یہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. جن لوگوں کا یہ تعلق نہیں ہوتا، ان کا گھر یتیم گھرانے ہیں، ان کے گھر میں ان کے گھر کے بچے نہ دین جانتے ہیں، نہ اسلام جانتے ہیں، نہ کلمہ جانتے ہیں، نہیں معلوم آگے کیا ہوگا، ان کی اگلی نسل کا کیا ہوگا. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو تقریبات ہوتی ہیں، ہم ان تقریبوں کو ذریعہ بنائیں اپنی نسل کی تربیت کا. کیا ہاں جی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ بچی کی بات طے ہوئی ہے تو ماشاءاللہ مہمان آئیں گے 5-7 منٹ کے لیے. حضرت آپ نے دیکھا، میں نہیں کہہ رہا، اچھا یہاں پہ شیطان آ جاتا ہے، یار یہ آتے ہیں یہ مانگتے ہیں، تو دنیا میں ایسے علماء بھی ہوں گے نا جو نہیں مانگتے ہوں گے. کوئی تو صحیح ہوگا یا کوئی بھی صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹی سے اٹھائیے، آپ اس مسئلے پہ لے کے آئیے. اگر کوئی عالم بھی صحیح نہیں ہے تو آپ کا فرض ہے، کل قیامت میں اللہ یہ نہیں کہیں گے، اللہ کہیں گے پھر تم نے کیوں نہیں بنایا اپنے بچوں کو. آپ بلائیے انگلینڈ سے امریکہ سے اپنے بچوں کو، اور آپ ان کو قرآن حدیث پڑھا کے مسلح پہ کھڑا کریے کہ جی اب مسلح کا کوئی عالم نہیں ہے، سب دین فروش ہیں. تو پھر آپ بلائیے، چھوٹ نہیں ملے گی، چھوٹ نہیں ملے گی. تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ ایسے علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار نہیں ہے، ان کے اندر دنیا نہیں ہے، ان کے دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہے، ان کی صحبتوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ان کی باتیں اثر کرتی ہیں، ایسے علماء اول تو وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے. علماء دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہمیں ایک بات بتاؤں، میں ایک اصول ہے کہ جو ایک اللہ والوں نے ایک بات بڑی مجھے زبردست ملی. میں سندھ میں ایک اللہ والوں کے پاس گیا، اللہ اکبر، بہت صاحب دل تھے، ہاتھ اٹھا دے وہ دعا بھی نہیں کراتے تھے، وہ ایسے وہ دیکھتے تھے کیا کہہ رہا ہے یہ، جلالی بزرگ تھے. تو ایک بہت بڑا پاکستان کا کوئی وزیر وغیرہ، وہ گاؤں میں کچا گھر کچی مسجد، ہم گئے وہاں سندھ میں، اب تو انتقال فرما گئے. تو وہاں کوئی وزیر پہنچ گیا، کہتا ہے حضرت سڑک بنا دوں یہاں. ایسا جلال میں آ گئے، کہنے لگے لینے آئے ہو دینے آئے ہو، لینے آئے ہو دینے آئے ہو. بس آسان سے طریقہ کہ جو عالم ہوگا وہ بھی یہ دیکھے گا کہ یہ لینے آیا یا دینے آیا. اگر لینے آیا ہے تو پھر امیر کا، میں کہتا ہوں کہ پھر آپ ہماری آخرت ہیں، آپ ہماری آخرت کا سرمایہ. پھر تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اتنے مخلص ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اور اگر یہ ہے کہ علماء کو ہماری ضرورت ہے تو پھر جو حق پرست عالم ہوگا وہ ایسوں کو منہ نہیں لگائے گا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے. نہیں، تم کو ضرورت ہے ہماری کہ تمہیں تمہاری نسلوں کو ایمان ملے، کلمہ ملے، آخرت ملے، اللہ کی معرفت ملے. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ لینے آئے ہو یا دینے آئے ہو. تو علماء کو دینے نہیں جایا جاتا، ان سے لیا جاتا. اب لینے کا کیا طریقہ ہے وہ الگ طریقہ ہے. تو ایسے علماء کا آپ سے تعلق ہو، اہل اللہ کا آپ سے تعلق ہو، آپ کے بچے، آپ کے اندر جو اہل اللہ کی قدر ہوگی، بس یہ قدر آپ کے بچوں کو ایمان والا بنائے گی. مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی بہت کم گھرانے ایسے ہیں. جب میں ایک کام کر رہا تھا تو میں نے حیران ہوا کہ یار، میں نے کہا یہ تو یار میرے اندر بھی کمی ہے، تو مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا اب کوئی بڑے عالم آ گئے، اب آپ ان بڑے عالم کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. اب آپ کے بچے نوٹ کر رہے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، کہ دادا جان ایسے بچھے چلے جا رہے ہیں ان کے آگے، ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ جو چیز منتقل ہوگی آپ کی اولاد میں،
بس یہ آپ کی نسلوں کو دین محفوظ کر دے گی۔ اچھا، تو جو مختلف تقریبات ہیں ان تقریبات کی مناسبتوں سے اپنے بچوں کے کانوں میں بات پہنچائیے۔ یہ دعوت بہت عجیب چیز ہے۔ جتنے نبی آئے انہوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کر لی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم دعوت نہیں دیتے، ہم آرڈر دیتے۔ کچھ دنوں پہلے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ ہم نے اس قرآن میں ایک ہی مضمون کو بدل کے بیان کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، ڈرو۔ تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ کوئی ایک طرح سے سمجھتا ہے، کوئی مثالوں سے سمجھتا ہے، کوئی قصے سے سمجھتا ہے، کسی کا ذہن عقلی ہوتا ہے تو وہ جب آپ دلائل سے بات کرتے ہیں اس کو اس طرح، کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، ان کو جذبات بنانے چاہتے ہیں، اتنا علم چاہیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آرڈر، بیٹا نماز پڑھو، یہ دعوت نہیں ہے۔ کیوں پڑھو نماز؟ بیٹا نماز نہیں پڑھی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو آپ بدل کے سمجھانا پڑے گا۔ بیٹا حیا کے راستوں پہ چلو، یہ تو حکم ہے۔ اس حکم کو دل میں اتارنے کے لیے کتنا علم چاہیے، سیرت کے واقعات چاہیے، ترغیبیں چاہیے، راتوں کی دعائیں چاہیے، اور درد والی زبان چاہیے، اخلاص چاہیے، فکر چاہیے۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ ہم کہتے ہیں بچہ نمازی نہیں بن رہا، بچہ بے حیائی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو آپ کے گھر میں ایسے علماء آئیں مختلف مناسبتوں سے اور آپ کے گھر میں بیانات ہوں، اور اسی کے ساتھ جو ہے پھر آپ کا اپنا مزاج ایسا ہو کہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ابا، ہمارے دادا، ہمارے نانا، بیویوں کو سمجھ میں آ جائے ہمارے شوہر ہر چیز برداشت کر لیں گے، بے حیائی برداشت نہیں کریں، اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، پھر جا کے اولادیں نسل حیا با حیا بنیں گے۔ اب تو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، کہاں کن راستوں پہ کن راہوں پہ چل۔ لگتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بچے ہیں۔ پارکوں میں جائیے آپ، ہوٹلوں میں جائیے آپ، بازاروں میں جائیے آپ، ان کی زبانیں سنیے، آپ ان کے موبائل دیکھیے، ختم، اندر سے ختم ہو گئی نسلیں۔ تو قصور کس کا ہے؟ آپ نے کتنے بیانات ان کو سنائے اور کتنی طریقے سے کوششیں کی۔ اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، وقت ختم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی تربیت کیسے کی؟ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے حدیثیں جمع کی ایک مرتبہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے گھر والوں کی دینی فکر کرتے، ان کو دین سکھانے کا اہتمام کرتے، اور دوسری خواتین کے ذریعے سے بھی اہتمام کرتے، اور خود ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے متعین کیا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، حضور علیہ السلام کا دور ہو اور اس دور کی مدینے کی خواتین ہر ہفتے بیان سن رہی ہیں۔ ہماری عورتوں کو آپ جائزہ لیجئے گا، میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی کو بیان سنے ہوئے کتنا وقت ہوا، تو تنگ تو کرے گی پھر آپ کو۔ تو حضور علیہ السلام نے ہفتے میں ایک دن طے کر رکھا تھا، اس ایک دن میں بیان کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، عید کے دن بیان کیا، آپ نے محسوس کیا کہ خواتین تک بات نہیں پہنچی، حضرت بلال کو لیا اور خواتین کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا، عورتوں میں نے بہت کثرت سے تم کو جہنم میں دیکھا ہے۔ یار کیوں؟ تم ناشکری بہت ہو، ناشکری تمہارے اندر یہ چیز ہے۔ اب وہ تو عمل والی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ کیا ہماری بیماری ہے؟ کہ تمہاری بیماری یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناشکریہ کرتے ہو اور لعن طعن بہت کرتی ہو، تمہاری زبانیں صحیح نہیں ہیں۔ حضور اب تربیت کر رہے ہیں ہماری خواتین، کتنا عرصہ ہو گیا بیان سنے۔ اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت، بخاری کی روایت، اللہ کا تعلق سکھاتے اپنی خواتین کو، خوف خدا سکھاتے، اخلاص سکھاتے، اور گناہوں کی نفرت دل میں بٹھاتے، اللہ سے مانگنے کے طریقے، یہ ساری میں روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، مانگنے کے طریقے سکھاتے، اور اگر کوئی عبادات میں بے اعتدالی کرتی تو ان کو اعتدال سکھاتے، اور عبادات میں استقامت سکھاتے کہ تھوڑا کرو پر ہمیشہ کرو، اور دین کے آسان طریقے بتاتے۔ الغرض حضور اچھا وہ آپ غیر کے، وہ تو معلم، استاد خود گھر میں موجود تھا۔ خود حضرت عائشہ رضی کی حالات ملتے ہیں کہ کتنا شوق تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہے، ہر وقت ان کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نماز، آپ کی چیزیں سیکھ رہی ہیں۔
اس کے علاوہ مسجد سے بالکل متصل گھر تھا، مسجد میں جو بیان ہو رہا تھا حضرت عائشہ سنتی تھی۔ اچھا کبھی دور ہونے کی وجہ سے بیان نہیں سمجھ میں آتا تو جب آپ گھر میں تشریف لاتی سوالات کرتے، وہ دین کی بات کیا ہے، فلاں مسئلہ کیا ہے، آپ سوال کرتی۔ اور پھر خود بھی کبھی اشکال ہو جاتا، قرآن کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے، ایک حدیث سے یہ مطلب نکل رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو مخلوق سے اچھا تعلق سکھاتے، نرم مزاجی سکھاتے، اخلاق سکھاتے، غیبت سے منع کرتے، دنیا کی سادگی سکھاتے، قناعت سکھاتے۔ یہ وہ چیز تھی کہ اس دور کی خاتون نے سیکھ لی تھی تو زندگی راحت بن گئی تھی۔ زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اولاد بھی ڈنڈا بنی ہوئی ہے، بیوی بھی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ میں کئی مرتبہ ایک مرتبہ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا خوش نہیں، کوئی خوش نہیں ہے، تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ خوش ہونے والی مخلوق ہی نہیں ہے۔ وہیں بیان میں بولا یہ خوش ہونے والی مخلوق ہی نہیں۔ مرد کما کما کے ان کی کمریں ٹیڑھی ہو گئی۔ اور آپ بتائیے کہ میں کہتا ہوں ایک مرد کے لیے جب باہر نکلتا ہے کمانا آسان کا کام، لیکن حالت یہ ہم سے قصور کیا ہوا، ہم نے ان عورتوں کا بڑا حق مارا۔ ہم تو پھر بھی یہاں سن لیتے، آپ بتائیے آپ کی بیوی نے کب آخری بیان سنا، آپ کی بیٹی نے کب آخری بیان سنا؟ پھر بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، ان کے ذہنوں میں ایسی ایسی چیزیں پیدا ہوں گی کہ الامان والحفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو راحت کدہ بنا دے، ہمارے گھروں میں خوشیاں ہوں، بیوی شوہر سے مطمئن ہو، شوہر کا شکر ادا کر رہی ہو، شوہر بیوی کا شکر ادا کر رہا ہو، اولاد ایسی تربیت ہو کہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اولاد آپ کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کی آنکھیں آزاد نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک بچہ بات کرتا ہے، اس کے بات کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ماں باپ اس کے کیسے مہذب لوگ ہیں، کیا پیاری تربیت کی۔ اور بعض اوقات بڑوں سے جب بچہ بات کرتا ہے، عجیب نسل ہے، نہ بڑے کی تمیز، نہ کسی سفید داڑھی والے کا خیال، کوئی ٹوک نہیں سکتا ان کو، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کیسی تربیت ہوئی؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ان سب سے پہلے ان ماں باپ کا قصور ہے جن گھروں میں یہ اولاد پلی ہے، جن گھروں میں یہ اولاد پلی۔ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی اولادوں کو، ہماری اولادوں کو، سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور اس کے لیے جو ہمیں کرنا ہے، میں نے آپ کو آج طریقہ بتا دیا کہ بڑی انتھک محنت، آپ جس چیز پہ محنت کریں گے وہی چمکے گی۔ آپ نے دکانوں پہ محنت کیا 2 سے 4، 4 سے 6، 8، آپ نے دکان سے فیکٹری، فیکٹری سے ایک ملک، دوسرے ملک، آپ ترقی کر گئے۔ آپ اولادوں پہ محنت کرتے، اولادوں پہ محنت کرتے، آخرت والی اولادیں ہر روپ میں کامیاب، بیٹے ایسے بنے کہ دنیا مثالیں دے، اللہ کسی کو اولاد دے تو ایسی اولاد دے، شوہر ایسے بنے کہ بیوی مثال دے، اللہ کسی کو شوہر دے تو ایسی شوہر دے، بیوی ایسی بنے کہ شوہر مثال دے، اللہ کسی کو بیوی دے تو ایسی بیوی دے، اللہ کسی کو بیٹی دے تو ایسی بیٹی دے۔ تو تربیت تو ہمارا قصور ہو گیا، ہم سے بہت قصور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کرنا۔ تو اب کتنی باتیں ہو گئی، گھر میں دین کے حلقے ہوں، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ اس میں ناکام ہیں تو آپ دوسروں کے ذریعے سے محنت، ان کو لے کے جائیں، آپ کو چھٹی کرنا پڑے چھٹی کریں اس کام سے، ورنہ زندگی مصیبت بن جائے گی۔ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 گھنٹے کی نشست کسی اللہ والے کی، آخرت والوں کی، ہماری بچیاں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ضرور سنیں، ورنہ بہت یہ عذاب بن جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ، جب آپ کے گھر میں مختلف تقریبات ہوں، آپ اس مناسبت سے بیانات گھروں میں رکھیں۔ شادی کی تقریب میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو بیان کیوں نہیں ہو سکتا؟ شادی کی تقریب میں بیان ہو تو کتنے اللہ کے عذاب ختم ہو جائیں۔ کوئی اللہ والے آئیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اس شادی کی سنتیں کیا ہیں، پھر برکتیں آئیں گی آپ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو آباد کر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو راحت کدہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور عزت، آبرو، حیا، پاک دامنی، شرم کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تقاضوں پہ چلنے کی اور اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔